اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ انبیاء کا ترجمہ جاری تھا، آیت نمبر 86، 87 اور 88 ہے۔ 86 نمبر آیت کے وَأَدْخَلْنَاهُمْ، ہم نے داخل کیا ان سب نبیوں کو اپنی خاص رحمت میں، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالحین میں سے ہیں، اور وہ آخرت میں کامل صالحین سے جڑیں گے، محمد اور آل محمد علیہ السلام سے، کہ جناب ابراہیم کے لیے آیا قرآن کریم میں کہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، یعنی کامل صالحین سے جڑیں گے۔ دنیا میں صالحین صالح تھے وہ۔ اب نماز عیدین کے قنوت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، نماز عید فطر ہو یا نماز عید قربان ہو، وَأَدْخِلْنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، خدا مجھے ہر خیر میں داخل کر دے۔ ادخلت فیہ محمد اور آل محمد، اور ہر خیر میں محمد اور آل محمد کو داخل کر دے۔ ٹھیک، اب آیت نمبر 87 ہے، وَالظَّنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یاد کرو جناب یونس کو جب وہ غضب کی حالت میں چلے، جب وہ غضب کی حالت میں چلے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی نافرمان قوم سے غضبناک ہوئے، بس یہ غضبناک ہونا نافرمان قوم سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس قوم کو امر بالمعروف اور نہی المنکر کیا جائے اور وہ قوم امر بالمعروف اور نہی المنکر قبول نہ کرے، نبی اس قوم کو اس قوم پہ ناراض ہو جائے اور رہا کر دے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگرچہ جناب یونس کو جناب نوح علیہ السلام کی مانند ہونا چاہیے تھا کہ جناب نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں رہے لیکن اپنی قوم کو رہا نہیں کیا۔ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نافرمان قوم کو رہا کرے، اس قوم کو رہا کرے جو امر بالمعروف اور نہی المنکر کو قبول نہ کرے۔ وہ قوم امر بالمعروف اور نہی المنکر کو اگر قبول نہیں کرتی اور نبی اس پر غضبناک ہو رہا کر دے تو کوئی گناہ شرعی نہیں۔ اگرچہ جناب یونس کو جناب نوح کی مانند ہونا چاہیے تھا کہ خود جناب یونس نے اپنا محاسبہ کیا، کہا کہ مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، رہا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس جناب نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کے درمیان رہے، نافرمان قوم تھی لیکن ان کو رہا نہیں کیا، حکم خدا کے منتظر رہے۔ ٹھیک، بس نافرمان قوم پر اپنے مولا کا قہر کرنا، غصہ کرنا، ان کو رہا کرنا گناہ نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، بس ظن کا معنی امام فرماتے ہیں یقین کے معنی میں، کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ فَظَنَّ بمعنی یقین ہے، یقین کر لیا کہ خدا میری روزی کبھی تنگ نہیں کرے گا، چاہے میں سمندر میں ہوں، مچھلی کے شکم میں ہوں، میری روزی خدا تنگ نہیں کرے گا، خدا میری کبھی روزی تنگ نہیں کرے گا۔ بس نقدر، قدر یقدر باب قدرت سے نہیں ہے بلکہ قدر ضیق کے معنی میں، کہ امام رضا نے سورہ فجر کی آیات کا حوالہ دیا کہ اما ابتلاہ الانسان، خدا جب انسان کو آزماتا ہے تو اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، ٹھیک، بس فظن، امام رضا فرماتے ظن یقین کے معنی میں، یقین کر لیا کہ خدا ہرگز، اگر جناب یونس علیہ السلام یہ گمان کرتے کہ خدا مجھ پہ قدرت نہیں رکھتا، اگر یہ معنی ہوتا کہ انہوں نے گمان کر لیا کہ خدا مجھ پہ ہرگز قدرت نہیں رکھتا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فنادى فی الظلمات، پس انہوں نے خدا کو پکارا ظلمات میں۔ ظلمات یعنی 3 اندھیرے مراد لیے گئے ہیں، مچھلی کا شکم، سمندر کی تاریکی یا شب کی تاریکی، تینوں ہو سکتے ہیں۔ پس انہوں نے پکارا ظلمات میں، اندھیروں میں خداوند عالم کو، اللہ الہ الا انت، یہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، بس توسل کیا خدا کے ذکر، لا الہ الا انت سبحانک، پاک ہے تیری ذات، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ ٹھیک، انی کنت من الظالمین، بس یہ عمل بذات خود ظلم نہیں تھا، جناب یونس بھی معصوم تھے۔ جناب یونس کہہ رہے ہیں کہ یقیناً میں ناقص ہوں، خدا مزید کمالات کو چاہتا ہوں، مزید کمالات کو طے کرنا چاہتا ہوں، گناہ گار نہیں ہوں، ناقص ہوں، بس مزید علم اور صبر کے درجات کو طے کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، بس
آگے والی آیت وضاحت کر رہی ہے کہ اگر ظلم ہوتا تو خدا کہتا فنجیناہ من الظلم، خدا کہہ رہا ہے فنجیناہ من الغم فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، مستجاب کیا، نجیناہ من الغم فاستجبنا لہ نجیناہ من الغم، ہم نے اسے نجات دی غم سے، نہ کہ ظلم سے، کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح مومنین بھی نجات پاتے ہیں، بس مومنین بھی نجات پاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی نجات پاتے ہیں، جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔